بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعزام، عبقری شخصیات، اصحاب استعداد و صلاحیت، اصحاب خدمت و معرفت اور یہاں کے باصلاحیت اور باصالحیت، باسعادت نوجوان اساتذہ کی ایک کھلی ٹیم جو یہاں بہتر انداز میں کام انجام دے رہی ہے، اور اللہ کے یہ لوگ مقبول اور محبوب ہیں کہ جن کی مقبولیت کا یہ مظہر ہے یا آپ کا مجمع یا آپ کی محبت یا آپ کا یہاں آنا اور یہاں فروکش ہونا، یہاں علم کی تشنگی بجھانے کے لیے کشا چلے آنا، ان حضرات کی محبتوں، عنایتوں، توجہات اور فکروں اور محنتوں کا یہ مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے حسن خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اجتماع کو اللہ تعالیٰ بارآور بنائے، مثمر خیرات اور مثمر علم و فن عطا فرمائے۔ میں بس محمد اظہار ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں ایک بے حقیقت کا آدمی ہوں۔ ان حضرات کی عبقری نگاہ ہے، اونچی نگاہ ہے، جن کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں میں سمو لیتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی سخاوت ہے، ان حضرات کا بڑاپن ہے، ان حضرات کی بہت ہی اونچی بات ہے۔ ورنہ میں تو ایک عابد جیسا، ایک متعلم، ایک طالب علم اور ایک محتاج علم ہوں۔ میری کیا مجال، کیا بساط کہ ان عبقری شخصیات کے سامنے میں کوئی وعظ و نصیحت کروں جو خود محتاج نصیحت ہو، محتاج اصلاح ہو۔ وہ کس کی کیا اصلاح کرے گا؟ وہ کس کو کیا نصیحت کرے گا؟ اس لیے ابھی جو بھی مجھے حکم ملا میرے رفیق محترم جناب مفتی عبدالحمید صاحب، شیخ الحدیث اور عالم جلیل، اور ہمارے محتمم صاحب جو بہت ہی نیک صفت اور بہت ہی زیادہ متورع اور بہت ہی زیادہ متزاہد، اللہ تعالیٰ ان کے زہد و تقویٰ کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا اسامہ صاحب، اسی طرح مولانا اسلم صاحب، نائب محتمم صاحب اور مولانا اسامہ صاحب، سب الحمدللہ یہاں تو ایک سے ایک شخصیت ہیں اور سب ماہ و نجوم ہیں اور سب شمس و قمر ہیں۔ یہ بس یہ کہیے کہ ایک سجی سجائی ہوئی چمکدار اور بہت ہی حسین چہرے کے اوپر ایک کالا داغ مجھے لا کر بٹھا دیا گیا۔ شاید ان حضرات کی یہ بڑے پن کی بات ہے یا ان حضرات کی بہت ہی اس کی بات ہے کہ کسی کی نظر بد نہ لگے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچوں کا چہرہ جب اس میں پاؤڈر لگا کر کے جب چمکدار بنا دیا جاتا ہے تو جو ہوشیار مائیں ہوتی ہیں، عقل مند مائیں ہوتی ہیں، تو عقل مند مائیں کیا کرتی ہیں، بائیں گال میں
وہ چھوٹے سے وہ کالا سا دھبا لگا دیتی ہے نا، کاجل کا دھبا. تو اس حسین محفل میں مجھ جیسے حقیر، سراپا تقصیر، بے علم، جاہل آدمی کو لا کر بٹھا دینا وہ کالا دھبے کی مثال ہے، تاکہ نظر بد سے بچے. تو یہ بہرحال ان حضرات کی بہت ہی کرم فرمائی ہے کہ کم سے کم مجھ جیسے کو جو کالا دھبے کے طور پر استعمال کرنا چاہا. دعا فرمائیں کہ یہ کالا دھبا جو نظر بد سے بچانے کا ذریعہ عام طور پر بچے کے لیے بنتا ہے، تو اس ادارے کے لیے بھی وہ نظر بد سے بچانے کا ذریعہ بن جائے. ورنہ یہ حقیر اس کالے دھبے سے کوئی اور دوسرا معنی نہیں رکھتا ہے. بے علم ہو، کم مائلی کا شکار ہو، کم علمی کا شکار ہو، بے عملی کا شکار ہو. آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی صحبت سے کاش کہ مجھے بھی کچھ عمل کی توفیق ہو جائے، کچھ علم کا کچھ سرمایہ مل جائے. بس اسی نظریے سے یہاں میں آ چکا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اجتماع کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو علاقے کا گلاب بنائے. اس علاقے کے لیے اس ادارے کو اللہ تعالی علمی اور دعوتی اور روحانی اور تربیتی ایک مرکز کی حیثیت اللہ تعالیٰ دے. باصلاحیت تمام اساتذہ ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی نیک طلبہ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیکی کو قبول فرمائیں. بس یہاں مجھے چونکہ حکم ملا ہے کہ 2-4 باتیں کہو، تو تعمیل ارشاد میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں طالب علمانہ طور پر. پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، پیارو، میرے مخاطب آپ حضرات ہیں. یہ حضرات اس تخاطب سے مستثنا ہے اور مستثنا متصل ہی ہیں، مستثنا منقطع نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ حضرات سے ایک بات ضرور کہوں گا، جب تک طالب علم میں رہیں بلکہ زندگی بھر طالب علم بن کر رہنے کی نیت کریں. ہم زندگی بھر طالب علم ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگ تازہ ہیں. پیارے نبی کا پیارا ارشاد ہے، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد. علم کو طلب کرو، محتاج علم بن کر رہو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. تو ماں کی گود سے لے کر یہ 13 سال، یہ 15 سال، یہ 17 سال کی عمر میں ہم مدرسے میں ہیں، تو بتلائیے یہ ہم محتاج علم ہو کر کے ہیں نا اس حدیث پاک کی روشنی میں. اور جب ہم یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو نصاب سے فارغ ہوں گے، طلب علم سے فارغ نہیں ہوں گے. یہ 8 سالہ نصاب یہ پڑھ کر فارغ ہو گئے یا پڑھائی سے فارغ ہو گئے، مطالعے سے فارغ ہو گئے؟ نہیں، فارغ ہونے کا مطلب ہے کہ نصاب مکمل ہو گیا، پڑھائی سے چھٹی نہیں ملی. یہ تو 8 سال کے اندر پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے اور ڈھنگ سیکھا جاتا ہے. اصل میں تو پڑھنے کا کام پڑھنے کے بعد کے زمانے کا ہے. جو پڑھانے کا زمانہ اور تدریس کا زمانہ آتا ہے یہ اصل پڑھنے کا زمانہ ہے. یہ اصل ترک اور استدراک کا زمانہ ہے اور علم کے اندر غوطہ زنی کا زمانہ ہے. اس کے اندر یہ تحقیق کا زمانہ ہے، تدقیق کا زمانہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد ہے. پڑھنے کے زمانے میں تو ہم محتاج ہیں. جہاں ملے گا کوئی علم، اس استاد کے پاس اچھا علم مل رہا ہے، ہم جائیں گے. ہم خارجی وقت میں بھی ان کے پاس جا کر کے علمی پیاس بجھانے کی ہم منت سماجت کریں گے. حضرت مجھے یہ بتا دیجیے، یہ سمجھا دیجیے، یہ سبق مجھے سمجھا دیا جائے، کیونکہ ہم محتاج ہیں. جب ہم محتاج بن کر کے آئے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر، اس احاطے میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو ہم سب محتاج ہیں. اپنے احتیاج کا اظہار ہونا چاہیے، اپنے حاجت کا اظہار ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم محتاج علم بن کر کے آئے ہیں، طالب علم بن کر کے آئے ہیں، مطلوب بن کر کے ہم نہیں آئے ہیں. ایک ہوتا ہے طالب کا طلب کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مطلوب جس کو طلب کیا جائے.
طالب علم ہے، دن میں بھی طالب علم ہے، چھٹیوں میں بھی طالب علم ہے، جمعہ کے دن بھی طالب ہے، جمعرات کو بھی طالب ہے، گھنٹہ خالی رہے تو بھی طالب ہے، گھنٹہ بھرا ہوا رہے تو بھی طالب ہے، استاد موجود ہے تو طالب ہے، استاد موجود نہیں ہے تب بھی وہ طالب ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو طالب بنا کر کے رہیے۔ آپ کے لیے تو چھٹی رہی ہے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ اگر سبق یاد کرتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کے خوگر ہیں، سبق کے آپ جو ہے اندر تڑپ رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ استاد رہے نہ رہے، آپ طالب ہیں۔ سبق نہیں ہو رہا ہے، آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے درس کو، اپنی درسگاہ کو، اپنے مطالعہ اور اپنی پڑھائی اور اپنے یہ پچھلا یا اگلا سبق اور آموختہ ہم دیکھنے میں، مطالعہ کرنے میں ہم ہمیشہ اس طرح مشغول رہیں گے کہ ہماری درسگاہ کبھی خالی نہ رہے، ہمارا درس کبھی سونا سونا نہ رہے، ہمارا کمرہ کبھی پڑھائی سے سونا سونا نہ رہ جائے۔ ہم کیونکہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جو آئے ہیں تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ ہم انشاءاللہ ابھی سے داخل ہوئے ہیں، ابھی سے لے کر کے ہمیشہ جب تک اس مدرسہ میں رہیں گے یا جب تک کہ ہم اپنے علمی پیاس بجھانے کا زمانہ ہمارا چلتا رہے گا یہاں یا کہیں، تو ہم اپنے پڑھائی کو جاری رکھیں گے، ہم طلبگار بن کر زندگی گزاریں گے، طالب علم بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ پیارے نبی کا حکم ہے اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک طالب بن کر کے رہو، محتاج علم بن کر کے رہو، یہ حضور کا حکم ہے اور نص ہے، اور نص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ تو حکم بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے، دوسری بات یہ ہے عزیزو، اس زمانے میں اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر علم دین کے طالب علموں سے بڑھ کر کسی کی قدر اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، نیک لوگوں کی نگاہ میں، اولیاء کی نگاہ میں، بزرگوں کی نگاہ میں، عقل مندوں کی نگاہ میں، اہل علم کی نگاہ میں، اہل سمجھ، اہل فہم کی نگاہ میں کسی کی قدر نہیں۔ اگر قدر ہے تو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر ہے۔ کس کی قدر ہے؟ علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر ہے۔ دلیل حدیث پاک تو ہم لوگوں کو بچپن سے یاد ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بڑھیا، تم میں سے اچھا، تم میں سے بہترین، تم میں سے عمدہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں، اور تمام دنیا کے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، اے مخاطبوں، پوری دنیا کی انسانیت مخاطب، اے انسانوں، تم میں سے بڑھیا وہی ہے جو علم قرآن کا علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، قرآن کا طالب علم ہے یا قرآن کا معلم ہے، قرآن پڑھانے والے مجود ہیں یا قرآن پڑھنے والے متجود ہیں، قرآن پڑھنے والے متعلم ہیں یا قرآن پڑھانے والے معلم ہیں۔ یہ دو ہی گروہ، یہی اللہ اور رسول کے نگاہ میں بہتر ہے۔ اس لیے قسم کھا کر کہیے، دل کی گہرائی سے مانیے، واللہ اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر قرآن پڑھانے والے سے بڑھیا کوئی نہیں۔ کیا حانس ہو جائیں گے؟ یہ اگر کوئی قسم کھا لے تو بتائیے حانس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ اپنے دل میں بسائیے، اپنے دل میں بٹھائیے کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدرسہ میں پڑھانے کی فکر لی، کہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے، ہمارے دادا کا احسان ہے، ہمارے ابا کا احسان ہے، ہمارے چچا اور بڑے ابا کا احسان ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے مجھے اور میرے گھر کا، میرے حصے کو مدرسے میں ڈالا، میرے بھیا کے حصے کو ہو سکتا ہے کالج میں ڈالا ہو، واللہ میں اس کالج میں پڑھنے والے بھیا سے میں اچھا ہوں۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی اپنے سے قریب ہونے نہیں دینا ہے انشاءاللہ۔
دنیاوی حالات، ہم لوگ دنیاوی حالات سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ مدرسے کے طلباء وہ عزت نہیں پاتے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے پاتے ہیں. یہ تو دنیا کے حالات ہیں. دنیا کی کتنی بڑی زندگی ہے پیاروں، کتنی بڑی زندگی، کتنے سال عمر ہے آپ بتائیے؟ 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال. کل میرے ایک استاد کا انتقال ہو گیا، ان کی عمر 86 سال تھی. 86 سال کی عمر، یہی تو چند سال نا. لیکن اس دنیا سے آنکھ بند ہو جانے کے بعد جب قبر کے اندر ہم جائیں گے، وہ 9x3 کے اندر کی کوٹھری میں ہم جب جائیں گے اور دو گز کہیے یا 1.5 گز کہیے نیچے زمین میں ہم وہاں ڈال دیے جائیں گے، بتائیے وہاں جانے کے بعد کبھی واپسی ہے؟ کبھی واپسی کا ٹکٹ ملتا ہے؟ کہیں ملا ہے آج تک؟ کہیں بھی کوئی بتلائے کوئی بڑا سے بڑا ولی آیا ہے دنیا وہاں سے واپس؟ نہیں آئی. وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، قیامت تک کے لیے وہاں عالم برزخ کرانا ہے، اور پھر قیامت کے بعد پھر ہم کو میدان حشر میں جانا، عالم حشر میں جمع ہونا ہے، پھر وہاں کے بعد عالم جنت میں جانا ہے. جنت کے اور جب جنت میں جائیں گے تو خالدین فیہا ابدا، پھر ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے. تو بتلائیے یہاں پر ہم بتلائیے، آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی یا عارضی زندگی ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی ہوئی. واللہ اس ہمیشہ کی زندگی میں یہ قرآن پڑھانے والے کا مقام وہاں اونچا ہے. اور جب وہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ نے اونچا وعدہ کیا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس عارضی زندگی میں اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا. آج تک آپ کسی بھی عالم یا حافظ کو ذلت کی روزی پاتے ہوئے نہیں دیکھتے. یہ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کی سمجھ کی کمزوری ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دعا بھی فرما دی ہے، من نظر اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے ان لوگوں کو جو میری حدیث اور میرے مقال، میرے افعال، میرے اقوال، میری نقل و حرکت کو یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. وہ وعاہا، اور اس کی حفاظت بھی کرے، اور وہ حفظہ، اس کی حفاظت کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو تعلیم دے. پیارے نبی نے دعا فرمائی، نظر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو کیا رکھے؟ تر و تازہ رکھے. یہ پڑھانے والے کتنا کیسے بھی ہیں ہم ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ یہ جب بھی لباس پہنیں گے صاف ستھرا لباس، کہیں بھی جائیں گے لوگ حضرت کہہ کر کے پکاریں گے. یہ عزت نہیں تو اور کیا؟ عزت نہیں تو اور کیا؟ کیا پیسوں کے ذریعے سے عزت بنتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دوسری بات آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ اس دنیا میں علم دین کے پڑھنے پڑھانے والے سے زیادہ عزت، قابل عزت اللہ اور رسول کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، اہل عقل کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، اہل سمجھ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی عزت نہیں دیتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے وہ بے عقل ہے، وہ اولو الالباب نہیں ہے. قرآن پاک اولو الالباب کو مخاطب کرتا ہے، یا اولو الالباب فاعتبروا یا اولو الالباب. اولو الالباب کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے قرآن. اس لیے کہتے ہیں کہ اہل علم و فن، اہل عقل، اہل فہم حضرات کی نگاہ میں جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے، عزیزو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ الحمدللہ کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے تمام جھرمٹوں سے نکال کر کالج، یونیورسٹی، اسکول یا مکتب یا کسی اور جگہ سے نکال کر ہم کو کہاں لا کر کے ڈالا ہے؟ مدرسے میں لا کر کے ڈالا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ. لیکن جب یہاں ہم لوگ اجتماعیت میں ہیں تو اجتماعیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کچھ ہم سے بڑے ہیں، ہمارے اساتذہ ہم سے بڑے ہیں، وہ ہمارے مربی ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ اپنے بیوی بال بچے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کھیتی باڑی اور تجارت بزنس سب کو چھوڑ کر ہمارے لیے آ کر کے پڑے ہوئے رہتے ہیں. تنخواہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، پڑھائی میں لگانے کے لیے.
ہم کو علم دینے کے لیے آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کا احسان ماننا ہے۔ جو جس قدر اپنے اساتذہ کے احسان کا معترف ہوگا اسی قدر ان کا علم بڑھتا جائے گا۔ جس قدر آپ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے اسی قدر اللہ آپ کو استاد بنا دے گا، اللہ آپ سے فیض دنیا والوں کو دلائے گا۔ وہ یاد ہے، ہر کسیرا علم نیایت تان ایایت شست سال حرص کوتا فہم کامل جمع خاطر کل حال، کہ کسی آدمی کو علم حاصل، علم دین، علم سے مراد علم دین، علم تفقہ، علم حدیث، علم قرآن، یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 6 خصلتیں نہ پیدا ہوں، 6 عادتیں، 6 چسکا مطلب دل لگی، دلی لگاؤ، دلی الفت۔ کبھی بھی ہم بیٹھے تو ہمارا دل ادھر مائل ہو، اس کو کہتے ہیں چسکا۔ جیسے اپنے گاؤں دیہات کے اندر دیکھتے ہیں بعض کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، چائے پیے بغیر ان کا چہرہ پھیکا پھیکا سا لگتا ہے، دیکھیں نا پیارے، گویا کہ اس کو چائے کا چسکا ہے، چائے کی عادت ہے۔ چائے پلا دو تو بڑا خوش ہوتا ہے، چائے کا دام 10 روپیہ، لیکن اگر ان کو 100 روپیہ دے دو تو اتنی خوشی نہیں ہوگی، اگر چائے پلا دو تو ان کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چائے کا چسکا ہے، چائے کا رسیا ہے، وہ چائے کا عادی بن چکا ہے۔ یہی ہے عادی کی مثال۔ ایک طالب علم کے اندر وہ 6 چیزوں کی عادت ہو تو پھر وہ طالب علم کبھی بھی نیچے تنزلی میں نہیں جائے گا، ہمیشہ رفعت و بلندی کی طرف جائے گا۔ وہ جو 28ویں پارے میں اللہ کا وعدہ آیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اب تم میں سے اہل ایمان کا درجات اللہ بلند فرماتے رہتے ہیں۔ یہ استمرار کا ترجمہ یہاں بعض مفسرین نے کیا ہے، یعنی اس کے درجات بلند فرماتے رہتے ہیں، روزانہ ان کا درجہ بلند رہتا ہے۔ ہر اگلے سال پچھلے سال کے مقابلے میں ان کا درجہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا، ان کی پوچھ بلند ہوگی، ان کا مقام بلند ہوگا، ان کا رتبہ بلند ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور یہاں یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے اور واو تفسیریہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل علم یعنی وہ ایمان والے، یعنی جو اہل علم ہے، جو اہل علم ہے، جو اہل علم ہے، یعنی اہل ایمان تو بہت ہیں لیکن ان میں سے جو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ اس طالب علم کو اللہ ہمیشہ بلند کرے گا، اللہ اس کے علم سے فائدہ اور کام ملے گا دنیا والوں کے لیے۔ علم نافع کے لیے وہ 3 چیزیں جو بزرگوں محدثین نے لکھی ہے کہ علم نافع کے لیے کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ علم نافع وہ علم سمجھ میں آیا ہو، وہ علم محفوظ، وہ علم یاد بھی رہے، سمجھ میں بھی آئے، یاد بھی رہے، ذہن میں محفوظ بھی رہے۔ جب ذہن میں محفوظ رہے گا تبھی تو وہ علم اس کو نفع دے گا۔ اگر علم حاصل کیا اور بھول گیا تو وہ علم اس کو نفع نہیں دے گا۔ بھول گیا تو امتحان میں کیسے جواب لکھے گا؟ اب ناکام ہو جائے گا، نفع نہ دیا۔ کسی نے مسئلہ پوچھا اور آپ کو یاد نہیں، آپ نے کہا میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، تو علم نے آپ کو کہاں نفع دیا؟ کتاب دیکھ کر بتانے کا معاملہ اگر ہے تو وہ تو کتب خانے والے بھی بتا سکتے ہیں، کتاب کھول لیا بتا دیا۔ تو علم نافع کے لیے یہ ہے کہ علم محفوظ رہے، نمبر 2 عمل میں جاری رہے، نمبر 3 دعوت میں شامل رہے، دوسروں تک پہنچانے میں کیا رہے؟ شامل رہے، یعنی اس کے نشر و اشاعت کی محنت میں ہم لگے ہوئے رہے۔ یہ علم نافع ہے، یہ علم نافع ہے۔ تو بہرحال ایک تو وہ تو یہ علم دین بہتر طریقے پر حاصل ہونے کے لیے کتنی عادت ہمارے اندر چاہیے؟ 6 عادت چاہیے۔ ہر کسیرا علم نیایت، کسی بھی آدمی کو علم حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو 6 چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ تا نیایت شست سال، حرص کوتا فہم کامل جمع خاطر کل حال۔ حرص کوتا لالچ چھوٹی، کوتا کے معنی چھوٹی، حرص کے معنی لالچ، لیکن یہاں چھوٹی سے مراد چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی سے مراد یا نہ ہونے کا ترجمہ عدم کے معنی میں ہے۔ حرص کوتا بالکل لالچ نہ ہو۔ اب چھوٹی لالچ نہ ہو یہ نہیں کہا جائے گا، چھوٹی لالچ یعنی گویا کی یعنی چھوٹی لالچ نہ ہو، بڑی لالچ ہونی چاہیے، کچھ بھی لالچ نہ ہو،
किस चीज की? दुनिया की लालच, पैसे की लालच, अब्बा के जेब के ऊपर लालच, भैया के जेब के ऊपर लालच, मामू आया मामू के जेब के ऊपर लालच। हमारे मामू मुलाकात के लिए आए हैं, जेब से जरूर 50 रुपया भी निकाल करके देंगे। ये लालच तालिब इल्म के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे मामू खालू आए या ना आए, हमको तो पढ़ते रहना है। हमारे अब्बा आए या ना आए, हमको भोज भात की दावत हो या ना हो, हमें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात में लिखा है, मैं भी तालिब इल्म हूँ इसीलिए आप लोगों को वो वाकया सुना रहा हूँ कि हजरत जब तक दारुल देवबंद में पढ़ते रहे तो हजरत थाना भवन वहां से 35 किलोमीटर दूर, देवबंद से 35 किलोमीटर दूर, तो वहां से उस वक्त पोस्ट कार्ड का खत आता था। तो हजरत के पास जो घर से पोस्ट कार्ड का खत आता था तो हजरत ने अपने कमरे में घड़ा रखा था, घड़ा, पानी का घड़ा, वो घड़ा सुराही, उस घड़े के अंदर वो खत आया ना के डाले। पढ़ते नहीं थे, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि बहन की तबीयत खराब है तो जरा सी तकलीफ होगी, जाना पड़ेगा। अम्मी की तबीयत खराब है, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। वो घड़े में डाल देते, साल भर आए हुए सारे खुतूत को हजरत कहाँ डाल देते थे? घड़े में। जिस दिन सालाना इम्तिहान मुकम्मल हो जाता था, अब घर जाने वाले हैं तो एक दिन के बाद जाते थे, उसी दिन नहीं जाते थे। उस दिन बैठते थे इत्मीनान से, घड़ा से वो सारे खुतूत को निकालते थे, अब पढ़ते रहते थे। किसी खत में लिखा रहता था कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तुम जरा आखिर में मुलाकात कर लो, अल्लाह मेरी बहन की सेहत और आफियत अता फरमाओ। खत को फाड़े डाले। किसी में रहता था तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया है, आ जाओ देख लो, तो वो या आ जाओ मुलाकात में शरीक हो जाओ, अल्लाह मेरे नाना को बख्श दीजिए, दुआ कर ली, फिर खत को फाड़ करके डाल। यानी साल भर के खुतूत नहीं पढ़ते थे, सालाना इम्तिहान देकर जब घर जाने की नौबत आती थी तो एक दिन के बाद जाते थे और सारे खुतूत को पढ़कर जिनको दुआ देने की बात होती थी दुआ दे देते थे, और जरा सा अफसोस करना होता था तो वहां तासुफ का इजहार कर लेते थे। बस तब बने हैं थानवी, तब बने हकीमुल उम्मत, तब बने हैं पूरी दुनिया के अंदर एक आइडियल, एक नमूना, एक काबिल इस्तेदलाल। उनके नाम ही उनके एक किसी इल्मी हवाले में काफी हो जाता है। किन्होंने फरमाया? हजरत थानवी ने फरमाया, हकीमुल उम्मत ने फरमाया। ये शान, ये मकाम पाने के लिए बहुत कुछ करना है, ऐसे नहीं मिलता है। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे तो वो हिर्स होता हमारे अंदर बिल्कुल कोई आदत ना हो। इंशाअल्लाह फहम कामिल, समझ मुकम्मल करने की अगर कम है, खुदा दादी तौर पर अगर कम है, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। बाद बुजुर्गों के वाकयात हैं, बहुत गबीर ज़हन थे, लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, दुआ करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, लेकिन उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। प्यारे नबी का दीदार हुआ, ज़ियारत हुई, प्यारे नबी ने लुआब मुबारक उनके दहन में रख दिया और उसी लुआब मुबारक का असर हुआ कि इतना ज़हीन बन गया कि बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ और मौलिफ बन गए, बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ और मौलिफ बन गए। बड़े बड़े मुख्तसरुल मानी जो एक किताब है, उस किताब के लिखने वाले जो मुअल्लिफ हैं उनके बारे में ये वाक़या आता है तो बड़े गबीर ज़हन थे, लेकिन जब उनकी गबावत का पर्दा खुला और प्यारे नबी के ख्वाब की ज़ियारत में उनके अंदर वो मौजज़ाना और करिश्माती तौर पर उसके अंदर नफा पहुंचाया, तो फिर ऐसा इल्म, ऐसा बहरुल उलूम उनके अंदर, इल्म का दरिया उनके अंदर आया कि बाद में बड़े ऐसी ऐसी किताबों की तस्नीफ फरमाई कि आज उनके हल करने के लिए आज उलमा क्या है, पसीना पसीना हो जाता है कि नहीं। इसलिए बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो फहम कामिल के साथ पढ़ेंगे। अगर फहम कामिल नहीं है, नाकिस हमारा फहम है, तो मायूस नहीं होना है। जिस खुदा ने हमको पैदा किया है और मदरसे में भेजा है, वही खुदा हमारे ज़हन के दरीचों को खोल देगा, ज़रिए और ज़हन की खिड़कियों को इंशाअल्लाह खोल देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से लौ लगाएंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, रात को तन्हाई में उठ करके अल्लाह से रोइए, गिड़गिड़ाइए, मांगिए, कोई न देखे आपको, तन्हाई में उठ करके रोइए, फिर देखिए क्या मजा मिलता है आपको, फिर देखिए अल्लाह आपको क्या दरवाजा खोलता है। इंशाअल्लाह करेंगे, मेहनत करेंगे तो हिर्स कोता, फहम कामिल, जमे खातिर कुल लिहाज, हर
حال میں اپنے خاطر کو جمع رکھنا ہے. خاطر سے بڑا دل. خاطر کس کو کہتے ہیں؟ خاطر خواہ ہوتے ہیں نا اردو میں. خاطر خواہ یعنی دل خواہ. دل جتنا چاہے اتنا کام کرو. خاطر خواہ کام کرو. آئی بس میں تو یہ خاطر کے معنی دل. تو یہ جمع خاطر اپنے دل کو جمع کر کے رکھنا ہے مدرسے میں. چاہے کوئی شادی ہو, چاہے کوئی بھوج ہو یا کوئی اور دعوت ہو, اپنے گھر میں ہوتا رہے. ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے گھر سے. ہمیں گھر سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے, وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پہ, ورق ہوں گے کفن اپنا. یہ ایک ہمارا مزاج ہونا چاہیے انشاءاللہ. جمع خاطر ہونا چاہیے علی کل حال, ہر حال میں, غم ہو یا خوشی ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ ہر سبق خوانی ودام. خدمت استاد باید ہر سبق خوانی ودام. استاد کی خدمت چاہیے. چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ استاد کی خدمت. یہ نہ سمجھیے کہ آپ اگر دور حدیث میں ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ حفظ پڑھانے والے استاد صاحب علم نہیں ہے. ہم طلبہ کی بہت بڑی غلطی, بلکہ بہت بڑا گناہ, یہ گناہ کبیرہ ہے مدرسے کے ماحول کا, کہ ہم اگر دور حدیث میں ہوتے ہیں تو چہاروں پڑھانے والے استاد کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. ہم اگر عربی کلاس کے استاد, یہ عربی کلاس میں پڑھنے والے ہیں تو حفظ اور ناظرہ پڑھانے والے استاد کو سمجھتے ہیں یہ ہماری کتاب پڑھائی نہیں. ہم جلالین شریف پڑھ رہے ہیں, اب یہ ناظرہ پڑھا رہا ہے, یہ ناظرہ پڑھانے والا جلالین نہیں پڑھا ہوگا, ہم پڑھ رہے ہیں. ایک عالم ہے, وہ عالم قرآن قاعدہ پڑھا رہا ہے. اب دور حدیث میں پڑھنے والا طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ عالم تو ہے لیکن دورہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ تو نہیں پڑھا ہوگا. یہ سمجھ, یہ تصور, یہ خیال طالب علم کو تنزل کر دے رہا ہے. انشاءاللہ نہیں قریب ہونے دیں گے. انشاءاللہ اپنے استاد کی اہمیت سمجھیں گے. ہر کوئی استاد اپنی جگہ پر جواد العلم ہے. سب کوئی بڑے علم والے لوگ ہیں, اور آپ کے مدرسہ میں تو بازار ایک کرشمہ ہے کہ یہاں سب اصحاب علم و فن, اصحاب فہم و ذکا حضرات یہاں سب جمع ہیں. آپ ان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. تو خدمت استاد باید. استاد کا ادب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بانی تبلیغ, جن کے بارے میں ان کی سوانح حیات اٹھا کر کے پڑھیے, آپ کو واقعہ ملے گا. دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے حضرت, تو حضرت کے ایک کمرے, استاد کا ایک کمرہ تھا, اسی جانب کمرہ تھا جس جانب حضرت پیر کر کے سو سکتے تھے. ادھر پیر پھیلائیں گے تو حضرت کا کمرہ ہوگا, اور اگر ادھر پیر پھیلائیں گے تو قبلہ شریف ہے, اب ادھر پیر پھیلائیں گے تو کتابیں ہیں. تو حضرت کو مجبوری تھی کہ استاد کے کمرے کی طرف پیر پھیلائیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے استاد کے کمرے کی طرف پیر کو یوں سیدھا نہیں کیا, پیر کو یوں سیدھا کر کے نہیں سویا. ساتھیوں میں سے 5 ساتھیوں کو پتا چلا کہ یہ الیاس, ساتھی لوگ اس وقت الیاس ہی کہتے ہوں گے, کہ یہ جو ہے پیر پھیلا کے نہیں سوتا ہے, یہ جو سوتا ہے پیر کو موڑ کر کے سوتا ہے. تو کسی ساتھی نے بے تکلفی میں پوچھا, اے یار کیا بات ہے, تم جو یہ پیر نہیں پھیلاتے ہو, کیا بات ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم سب کے سر کے تاج, یہ بڑے بزرگ, اپنے بزرگوں کو سر کا تاج بنائیں, عظمت کے ساتھ نام لیجئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات رکھی, ایک قبلہ وہ ہے جو کعبہ ہے, جو مکہ کے اندر ہے. ہماری شریعت نے مسئلہ لکھا ہے, وہ جدھر کعبہ ہے ادھر پیر پھیلانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. یہی فتویٰ کی کتاب ہے. ادھر پیر پھیلانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. استنجا کرنا, پیشاب کرنا, پاخانہ اس طرف پیٹ کر کے یا روک کر کے پیشاب کرنا حرام ہے. تو ایک تو وہ قبلہ ہے, وہ قبلہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, اس سے ہم کو کوئی استفادہ بھی نہیں ہو رہا ہے, نہ علم کا استفادہ, نہ روحانی استفادہ, کچھ بھی استفادہ نہیں ہے. ایک قبلہ میرے استاد ہے, یہ تو ہمارے سامنے اور روزانہ ہمارے سامنے ہے. ان کا قول, ان کا فعل, ان کی نقل و حرکت ہمارے لیے نمونے حیات ہے, وہ ہمارے سامنے. یہ اصل قبلہ ہے. اس قبلہ کی طرف پیر پھیلانا جب شریعت نے منع کر دیا تو اس قبلہ کی طرف پیر پھیلانا الیاس منع کرتا ہے.
کا قلب و جگر منع کرتا ہے، الیاس کا دماغ منع کرتا ہے۔ وہ زمانے طالب علمی میں اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اپنے کمرے میں سوتے ہوئے کبھی پیر نہیں پھیلائے۔ بتلائیے اللہ تعالیٰ ان کو علم نہیں دیتے؟ ادب کیجیے، جتنا استاد کا ادب کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ انڈیل دیں گے، اتنا ہی انڈیل دیں گے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ میں باندہ میں پڑھتا تھا، حضرت باندوی قدس سرہ کے قلموں کا غلام تھا، تو حضرت کے یہاں ایک سے ایک اساتذہ باصلاحیت، ایک مولانا انتظام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نعت اور اشعار کی تخلیق بھی فرماتے تھے، حضرت کی نعت کی بھی کتابیں ہیں، اور حضرت بڑے فلسفی تھے اور بڑے منطق میں بڑے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ ان کی مہارت کو دیکھ کر حضرت باندوی قدس سرہ نے مطالعہ پر پابندی لگا دی کہ آپ مطالعہ نہ کریں، اور تمام اساتذہ کے مرجع تھے، جیسے دارالعلوم دیوبند میں مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہ العالی وہ مرجع اساتذہ ہیں، اسی طرح باندہ کے اندر مولانا انتظام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہ کیا تھے؟ مرجع الاساتذہ تھے۔ حضرت سے مجھے بڑی دلچسپی، حضرت فلسفی تھے، منطقی تھے، اور جو منطق اور فلسفہ پڑھاتے تھے ان سے بڑی دلچسپی ہوتی تھی۔ اب بہت چٹکیوں میں حضرت پڑھاتے تھے، اس لیے بڑی محبت ہوتی تھی۔ تو حضرت عصر کے بعد، حضرت کے 2 بیٹے تھے، عصر کے بعد یہ غلام پہنچ جاتا تھا، حضرت آپ کی بکری کے لیے میں گھاس کاٹ کر کے لاؤں گا، حضرت آپ کے گھر کا ساز و سامان سودا صرف میں خرید کے لا کے دوں گا، مجھے موقع دیا جائے۔ حضرت اتنی دعائیں دیتے تھے بیٹوں، میں کہتا ہوں کہ حضرت بارہا کہتے تھے میرا ایک بیٹا، وہ 2 بیٹا ہے جو سلبی بیٹا ہے، ایک بیٹا یہ نثار ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے استادوں کا ادب کرو، اپنے استادوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں مخدوم بنا دے گا، اللہ تمہیں اپنے علاقے کا 4 چاند بنا دے گا انشاءاللہ۔ کریں گے اپنے استادوں کا ادب کریں گے۔ آج ہمارے مدرسوں میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، استادوں کا ادب فقدان، ادب کا فقدان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، خدمت کیجیے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم مفتی طاہر صاحب جو ابھی سہارنپور مظاہر میں پڑھاتے ہیں، مظاہر سہارنپور میں پڑھاتے ہیں، میرے استاد ہیں، وہ افتاء کے ہمارے یہ الاشبا کے استاد رہے۔